یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کب واقع ہوگا، جو عذاب واقع ہونے والا ہے اس کے بارے میں ایک سائل نے پوچھا. اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے احکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی. تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال. تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا. یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں. دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا. کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے. لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھیں. تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا وہ چینج ہوتے ہیں. ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لیا، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے. تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے. وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیے. جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں. تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے. اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے. تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے. ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا وہ وہاں کا ایک دن ہوگا. کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال. یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا. تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے. ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے. اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے. جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا. فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا. جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو ابھی لے آؤ نا ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ. تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں. صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو. انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں. ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے. کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال. ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی. تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی. ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے. جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے. تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت. ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، بالکل قریب ہے، وہ زیادہ ٹائم نہیں ہے. یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان. اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں. میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں. تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں.
بھکاری پن کو تو پسند نہیں کیا گیا نا. ایک شخص بھیک مانگتا ہے, نبی نے اس کو پسند نہیں کیا, تو پوری قوم پورا کنٹری بھکاری بن کے IMF کے سامنے کشکول لے کے کھڑا ہوا ہو, تو ہمارے نبی اس کو پسند کریں گے کہ کوئی مسلمان قوم ہو اور قومی سطح پہ بھکاری بن چکی ہو؟ تو یہ علماء کی ذمہ داری ہے لوگوں کو پیسہ کمانے کی ترغیب دیں, بزنس کی طرف لے کر آئیں, یہ مذہبی ذمہ داری ہے. تو میرا اس میں کوئی کمیشن نہیں تھا, میں گیا, میں نے تقریر کی, لیکن ایک چیز کا مجھے اندازہ ہوا کہ یار ایک چیز یہاں پیدا ہو رہی ہے, پیسہ کمانے کے ساتھ پیسے کی محبت بھی آ رہی ہے. تو مجھے خیال ہوا میں اپنی اسپیچ میں ایک بات کہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں, سارے ارب پتی کروڑ پتی تاجر ہیں, سب اپنے اپنے تجربے شیئر کر رہے ہیں کہ میں یہ کرتا تھا, آج میں نے اتنے روپے کما لیے, میں یہ کرتا, تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے. اچھی بات ہے, بہت اچھا پروگرام تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ ایک بات میں کہوں کہ ضرور, لیکن ایک چکر نا ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا ضرور لگایا کرو, تاکہ نیتیں ٹھیک ہو جائیں پیسہ کمانے سے. ایسا نہ ہو یہ پیسہ قارون بنا دے آپ کو. تو ایک دفعہ ایسا کیا کرو, جیسے یہ پروگرام ہو رہا ہے بڑا زبردست, لوگ آ رہے ہیں, ایوارڈ مل رہے ہیں, اور تو یہاں سے نکل کے, لیکن میں نے کہا نہیں, میں نے کہا یہ ان کے مینٹل لیول سے نا اوپر کی چیز, ہر چیز ہر جگہ کہنے کی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے مفتی صاحب رنگ میں بھنگ ڈال کے چلے گئے, اچھا بھلا ہم دیکھ رہے تھے اتنے کروڑ پتی لوگوں کو سن کے, ہمیں بھی خواب آ رہے تھے کل ہمارے پاس لینڈ کروزر ہوگی, 4 شادیاں ہوں گی, اب پیسہ ہوگا زبردست, یہاں جائیں گے وہاں جائیں گے. یہ مولوی نے آ کے یہاں بھی کیا کر دیا, قبرستان کی باتیں شروع کر دی. تو وہ مناسب نہیں تھا, لیکن دل چاہ رہا تھا کہ میں ان سے کہوں اگلا پروگرام وہ بول دوں گا کہ بہت زبردست پیسہ کمائیں, ایک دفعہ جا کے قبر میں جو آپ سے پہلا کما کے چلے گئے ہیں نا پہلے کما کے, یہ یوٹیوبرز تو یہاں آ رہے ہیں اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں, میں ایسا کانٹینٹ بناتا ہوں اور میں ایسے محنت کرتا ہوں. اچھی بات ہے, مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی, تھوڑی سی امیدیں ہوئی کہ شاید پاکستان اب شاید اچھی سمت میں جانا شروع ہو جائے. تو مجھے ان پہ وہ کوئی نہیں, وہ تو بہت اچھا کر رہے تھے, بلکہ یہ تو ایک ظرف کے بڑے ہونے کی بات ہے کہ آپ بتائیں کہ میں نے پیسہ ایسا کمایا, ورنہ لوگ بتاتے کہاں ہیں. مجھے ان یوٹیوبرز میں خوشی ہو رہی تھی, وہ بتا رہے تھے ہم نے یہ کانٹینٹ بنایا, ہم نے ایسے چینل بنایا, اتنے پیسے کمائے. تو اچھی بات ہے, شیئر کرو یار, تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو, وہ بھی کریں یہ کام. لیکن ساتھ ساتھ ایک بات, یہ پیسہ آپ کو سلیمان علیہ السلام جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور قارون اور فرعون جیسا بھی, ابو بکر عثمان جیسا بھی بنا سکتا ہے, اور ابو جہل جیسا بھی بنا سکتا ہے. کیا خیال ہے, یہ سارے پیسے والے لوگ تھے نا. تو آپ پیسہ کما کے سلیمان علیہ السلام جیسے شکر گزار بن جاؤ, عثمان ابن عفان جیسے غنی بن جاؤ, عبد الرحمن بن عوف جیسے بن جاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ قبرستان کا وزٹ اپنے خرچے پہ کر لیا کریں, اور ایسے ہی نہیں گزرتے ہوئے, وہاں جا کے کھڑے ہو کے قبروں پہ دیکھا کریں کہ میں جتنا بھی بڑا بن جاؤں, میرے یوٹیوب پہ چینل پہ 10 ملین بھی سبسکرائبر آ جائیں, لیٹنا میں نے کہا ہے تھوڑے دنوں میں جا کے بھائی اس قبر کے اندر. لہذا اس پیسے سے میں اس قبر کی تیاری کر لوں تو فائدہ ہے, اور اگر یہ لینڈ کروزر ہی میرا مقصد ہے اور میرا مقصد عیاشی ہی ہے اور شو مارنا ہی ہے, بھائی پھر یہ تو قارون نے آپ سے زیادہ کما لیا. ان خزانوں کے ساتھ یہ زمین میں دھسا ہے. وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو تھوڑا سا کبھی کبھار جب بڑے بڑے پروگراموں میں جایا کرو تو تھوڑا سا قبرستان میں, ہمیں تو اللہ نے سہولت دی ہے, بہت خطرناک قبرستان ہے یہ جو ہے نا, کیونکہ گورنمنٹ نے لائٹیں کہیں بھی نہیں لگائیں, تو یہاں تو 2-4 لائٹیں تھیں, چرسیوں نے چوری کر لی. اب اندھیرا ہوتا ہے اس میں, اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. اور جن بھوت بھی لوگوں کو نظر ہوتے نہیں ہیں جن یہاں پر, لیکن لوگوں کو نظر آ رہے ہوتے ہیں, ڈرے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں نا. سرکٹا ایک دن نظر آیا کسی کو, بعد میں پتا چلا وہ کمبخت, وہ نہیں سویٹر نا یہاں تک اس نے کیا ہوا تھا, سر ہی نہیں تھا اس کو, سویٹر یوں کر کے نا قبرستان پہ بیٹھا رہتا تھا, لوگ بھاگ جاتے تھے, بس سرکٹا آیا ہوا یہاں پہ, ٹھیک ہے نا. تو آپ یہ جو ہمیں اللہ نے بڑی سہولت دی ہے, کبھی کبھار ایسا کیا کرو, یہاں چلے جاؤ. رات کے وقت جاؤ گے تو جیسے آپ نے انرجی اپنی خرچ کرنی ہے نا, تو کہتے ہیں ڈاکٹر 1 گھنٹے کی واکنگ سے 15 منٹ کی جاگنگ بہتر ہے. 15 منٹ کی جاگنگ میں اتنی انرجی لگ جائے گی جو 1 گھنٹے کی واکنگ میں نہیں ہوگی. تو دن میں قبرستان 100 دفعہ جانے سے بہتر ہے رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ. بس رات میں 2:30 بجے 1 دفعہ چلے جاؤ, اور وہاں جا کے بیٹھو. بیٹا آنا کہاں ہے, یہی آنا ہے. اور یہ جو لیٹے ہوئے ہیں نا, یہ سارے غریب نہیں تھے, ٹھیک ہے نا. ان میں بہت سارے کروڑ پتی تھے, ارب پتی تھے, 4 شادیوں والے بھی تھے, 1 والی بھی تھے, اور بچوں والے بھی تھے, بغیر بچوں والے بھی تھے, جوان بھی تھے, بڈھے بھی تھے, 30 سال کے بھی تھے, 15 سال کے بھی تھے, 6 مہینے کے بچے بھی تھے. کیا نظر آ رہے ہوں گے, خبریں جا کے دیکھو. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے, وہ ایک شاعر نے بڑا شعر کہا ہے کہ مجھے ہوس جو ہے نا وہ ترغیب دیتی تھی. ہوس نہیں ہوتی پیسوں کی دولت کی کہ یہ سکندر ہے, ہاں وہ کہ جو ہے نا, مجھے پورا شعر یاد نہیں, 20 سال ہو گئے سنے ہوئے اس کو. اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں کہ ہوس مجھے ترغیب دیتی تھی کہ بھائی پیسہ کماؤ, پھر یہ عیاشی اور اتنی عزت اور ایسا کچھ ہوگا اور بڑے مزے ہوں گے نا, اور
نائٹ کلب جائیں گے, شرابیں پیئیں گے اور یہ کچھ کریں گے. کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا, مجھے جو ہے قبرستان سے میرا گزرنا ہوا, تو مجھے جو ہے نا میری ہوس نے جو ہے نا مجھے 2-4 قبریں دکھائیں اور کہا یہ سکندر ہے, یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے. یہ سکندر اعظم کی قبر ہے, لاکھوں باندیاں تھیں اس کے پاس. آپ تو 2-4 گرل فرینڈ پہ فخر کر رہے ہو, گرل فرینڈ نہیں لاکھوں باندیاں. گرل فرینڈ آپ کے تابع نہیں ہوتی, باندی تو جیسے آپ بولو گے بھائی جو کام آپ اس کے ذمہ لگاؤ گے وہ بھاگ نہیں سکتی, نوکر ہے آپ کی. تو اتنی بڑی بڑی دنیا انہوں نے روئے زمین پہ حکومتیں کی ہیں. آج قبروں کے اندر یہ دارا ہے, یہ کیکاؤس ہے, یہ سکندر اعظم ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی قبریں آپ کو نظر آئیں گی پڑے ہوئے اندر. اب نئے زمانے میں شعر کو ہم یوں چینج کر دیں گے, یہ 10 ملین والا ہے سبسکرائبر تھے, یہ 20 ملین والا, یہ 50 ملین والا. ایک ایک کلپ بعض ایسے مشہور ہو جاتے ہیں, کھجا بھی رہے ہوں گے نا, بس یہ اپنی کھجانے کی ویڈیو ڈال دیں یوٹیوب پہ, لاکھوں روپے کما لیتے ہیں بیٹھے بیٹھے. بعض ایسے مشہور ہو گئے, کچھ بھی نہیں کرے نا, بس وہ کہے کہ ناڑا باندھتے ہوئے دکھا دیں, میں ناڑا باندھ رہا ہوں, میں ناڑا ایسے ٹائٹ کرتا ہوں, زار بند ایسے ٹائٹ کرتا ہوں. اتنے مشہور ہو گئے ہیں وہ, بس لوگ دیکھنا چاہتے ہیں. لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ابھی. اللہ یار, وقار زکا نے کل ایک بڑی اچھی ویڈیو وائرل کی ہے یوٹیوبرز کے بارے میں, کہ اب میں وہ یوٹیوبرز کی وہ ویڈیو پہ جو اس نے کمنٹس کیے وہ تو نہیں بتاؤں گا کیونکہ اس پہ وہ اس کا نام لینا کسی کا ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یار یہ عجیب ولاگر عجیب ٹائپ کے آ رہے ہیں, کچھ بھی کر لو, کچھ بھی کر لو, ملینز ایک ایک دن میں 1-1 ملین ان کے ویوز ہو جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ ان ولاگرز کا قصور نہیں, یہ قوم کا قصور ہے. اس نے بڑی اچھی بات کی, اس نے کہا یہ قوم کدھر کو جا رہی ہے بھائی. واش روم میں بیٹھا ہوا بندہ دکھا رہا ہے, دیکھیں آدھا اوپر والا دکھا رہا ہے. میں کہتا ہوں اگر وہ نیچے والا پورشن دکھا دے نا, یوٹیوب چینل بند کر دے گا, بولے گا بھائی اتنے سبسکرائبر اتنا کراؤڈ ہم برداشت نہیں کر سکتے, ڈی مانیٹائز کر دے گا یار. کہے گا بھائی یہ ہمارے بس میں اب. تو لوگوں کی نیچر دیکھو یار, کچھ بھی جو مشہور ہو جاتے ہیں, ایک دفعہ مشہور ہو گئے نا بس اب کچھ بھی کریں گے. گالی دے رہے ہیں, وہ ویڈیو آ گئی, کھجا رہے ہیں, لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے کھجاتے ہیں یہ, تو لوگ عجیب ہیں. بہرحال جو ہو رہا ہے میں تو مارکیٹ میں وہی بتاؤں گا نا آپ کو. تو اب جو سوشل میڈیا سے وابستہ لوگ ہیں جن کے ٹک ٹاک پہ چینل, یوٹیوب پہ چینل, ان کے یہاں کامیابی کیا ہے, 4 ملین ہو گئے, 10 ملین ہو گئے, 50 ملین ہو گئے. وہ کہ تو ایک ویڈیو اتنی محنت سے بناتا ہے, 4 آدمی تجھے ملتے نہیں ہیں, اور میں کھجاتا بھی ہوں نا سر کو تو اتنے ویوز آ جاتے ہیں. تو کل یہ شعر چینج ہوگا, یہ سکندر ہے, یہ دارہ قبروں میں نا, تو کہیں گے یہ 10 ملین والا ہے, یہ 20 ملین والا. یہ ناڑا باندھتے ہوئے ایک دفعہ ویڈیو ڈالی تھی اس نے اور 20 ملین ایسے ہو گئے تھے. تو یہ سب آئے گا مارکیٹ میں. تو اس لیے میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے, میرا اس پروگرام میں دل چاہ رہا تھا ایک دفعہ بولوں کہ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے, بہت اچھا پروگرام ہے, اور اللہ کرے اور پیسہ آئے اور یہ لوگ اپنے تجربوں کو شیئر کریں, لیکن کائنڈلی تھوڑا سا قبرستان بھی, ہمارے نبی نے پیسہ کمانے کی ترغیب دی ہے, ساتھ ساتھ قبرستان جانے کی بھی ترغیب دی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها فانها تذکر الاخرہ. نبی نے فرمایا میں نے تمہیں قبرستان جانے سے منع کیا تھا کیونکہ بدعتیں ہو رہی تھیں, شرک پھیل رہا تھا, لیکن اب توحید قائم ہو گئی ہے, شرک کا خطرہ ختم ہو گیا. فرمایا فزوروها, قبرستان جایا کرو کیونکہ اس سے آخرت یاد رہتی ہے. انسان اپنی اوقات میں رہتا ہے, اپنی اوقات سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتا. تو اللہ میاں بھی فرما رہے ہیں تم اس کو بہت دور سمجھ رہے ہو, ہم سمجھ رہے ہیں بہت قریب ہے. اور یہ جتنی رنگینیاں اس کائنات کی نظر آ رہی ہیں نا, یہ سب ٹوٹ پھوٹ کے مٹی ہونے والی ہیں, برابر ہونے والی ہیں. تو یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ کہتے ہیں روئی کی گالوں کی طرح اڑیں گے. آپ سبسکرائبر کو لے کے بیٹھے ہوئے ہو, یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہل نہیں سکتے نا, یہ روئی کی گالوں کی طرح اڑ رہے ہوں. وتکون الجبال کالعہن ولا يسأل حمیم حمیما. جگری دوست بھی کسی دوست کو نہیں پوچھے گا. تو اگلے ہفتے انشاءاللہ یہاں سے میں آگے سے شروع کروں گا تاکہ یہ صورت ہماری ختم بھی ہو. اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے نا تیاری کی توفیق عطا فرما دے. دنیا کماؤ ضرور بھائی, اتنا فری نہ کراؤ جتنا ہم دنیا کو فری کرا رہے ہیں, اتنا کراؤ جتنا یہاں پر رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد نا تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. میری عمر 30 سال ہے, 1 سال پہلے میں نے عمرہ بھی کیا. میں اپنی پوری زندگی میں نماز قرآن کے قریب نہیں ہوا, لیکن گزشتہ 5 ماہ سے میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیا مجھے لازمی اپنی پچھلی فرض نمازیں ادا کرنی ہوں گی؟ ارسلان صاحب جی ادا کرنی ہوں گی, لیکن ایسا نہ ہو کہ پچھلی کے چکر میں اب اگلی بھی چھوڑنا شروع کر دیں, زیادہ ٹینشن لے لیں. فی الحال آپ اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیں, لیکن 6 مہینے سے تو عادت پڑ گئی ہے آپ کی, 5 ماہ سے ماشاءاللہ نماز نہیں چھوٹی.
تو زیادہ ٹینشن نہ لیں اس کی، لیکن یہ کہ شرعی مسئلہ تو چینج نہیں ہو سکتا، تو اس میں فجر کے ساتھ 2 رکعت فرض فجر کے پڑھ لیے، ظہر کے ساتھ 4 پڑھ لیے، عصر کے ساتھ 4 اور پڑھ لیے، مغرب کے ساتھ پچھلی مغرب کے، عشاء کے ساتھ، اور ہمارے نزدیک وطر بھی چونکہ واجب ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بارے میں صحیح حدیث موجود ہیں، تو وطر کی بھی قضا کرنی چاہیے۔ تو ایک دن میں کم سے کم 1 دن کی نمازیں پڑھ لیں آپ، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ یہ پوری ہو جائیں گی۔ مفتی صاحب، کراچی کا اجتماع 25 جنوری کو ہے اور یہ بات پکی ہے، جمعرات مدنی مسجد میں بھی اعلان ہو چکا ہے، آپ اجتماع میں ضرور آئیں انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب۔ میرے بھائی، چپل مدرسے میں 3 مہینے، کیا لکھا ہے یار، جیل مدرسہ میں، یہ کدھر ہے جیل مدرسہ؟ جیل مدرسہ میں 3 مہینے جیل کو چپل لکھا ہوا ہے، مہینے رہ کر آیا، آپ سے دعا کی درخواست ہے، دل سے دعا ہے جی۔ موجودہ حالات میں پتہ نہیں کس چیز کی دعا منگوا رہے ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، بہرحال جو بھی ہے، موجودہ حالات میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اور حقوق العباد پورا کرتا ہو مگر اشاعت دین اور بقائے دین کی کسی بھی صورت کا حصہ نہیں بنتا، تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ جی گناہگار ہوگا، کیونکہ نہی عن المنکر فرض ہے، تو ہر شخص پر اپنی استطاعت کے بقدر نہی عن المنکر فرض ہے۔ آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، کل ہم نہیں ہوں گے، ہماری اولادیں ہوں گی، نئی نسل ہوگی، ایک بہت بڑی حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے جسے دیکھ کر ہم ایسے ہی آنکھیں بند کرتے ہیں جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے۔ سنا ہے ایک محاورہ ہے، اب حقیقت میں کبھی میں نے کبوتر اور بلی کا ٹاکرا دیکھا نہیں ہے، سنا ہے کہ کبوتر کے سامنے بلی آ جائے تو کبوتر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے مجھے بلی نظر نہیں آ رہی تو شاید بلی کو بھی میں نظر نہیں آ رہا۔ تو ہمارا حساب کتاب بھی ایسا ہے، موت کے تذکرے سے ہمیں نفرت ہے، موت کے بارے میں سوچنے سے ہمیں نفرت ہے، موت کا تصور اچھا بالکل بھی نہیں لگتا۔ آپ کسی محفل میں بیٹھ کے مرنے کی باتیں شروع کر دیں، لوگ بولیں گے کوئی ٹاپک چھیڑو، پہلے کم ٹینشن ہے، ابھی مرنے مورنے کی باتیں کر رہے ہو یار۔ جنازے کی باتیں اگر شروع کر دیں آپ، کہیں محفل ہو نا دوستوں کی بیٹھے ہوئے ہیں، تو باتیں کیا ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ باتیں اس طرح کی ہو رہی ہوتی ہیں، ہاں بھائی کیا کما رہا ہے، کیا کر رہا ہے، مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے، شادیاں کب کر رہا ہے، اور بچوں کی سپیڈ وہی ہے یا بیان سن کے تھوڑی تیز ہوئی ہے پیدا ہونے کی، اور جاب مل گئی ہے، BCom کر لیا ہے، ماسٹر کا ارادہ ہے یا نہیں ہے، یا ویسے ہی آوارہ گردی کر رہا ہے۔ ہماری صبح سے لے کے رات تک، رات سے صبح تک کی باتوں میں موت کا تذکرہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تذکرہ اتنا ہوتا ہے کہ فلاں بھی مر گیا، فلاں بھی مر گیا، فلاں، یہ خبریں چل رہی ہیں مارکیٹ میں، فلاں کا بھی انتقال ہو گیا اور فلاں بھی آج دنیا سے چلے گئے، یہ تو خبر ہے نا، نیوز اس حد تک تو ہوتا ہے، وہ تو خبر کے طور پر۔ بلکہ کمال کی بات یہ ہے کہ جنازوں میں بھی موت کا تذکرہ ختم ہو گیا۔ میت کو اگر دفنانے کے لیے جا رہے ہیں گاڑی میں رکھ کے یا کندھے پہ، تو بھی موت کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ میت کو دفنانے کے لیے قبر میں ڈال رہے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر بھی موت کی باتیں بولو نا یار نہیں ہوتی۔ ہمیں یاد ہے بچپن میں جب میت دفنانے جاتے تھے نا، تو کم از کم راستے میں موت کی باتیں ہو جاتی تھی کہ یار ہم نے بھی مرنا ہے، کل ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے۔ اب وہاں بھی نہیں ہوتی، دفنانے کے بعد بھی نہیں ہوتی، گھر آنے کے بعد بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ کہ یہ ہوتی ہیں کہ کیوں مرے، کووڈ-19 سے مرے، ہارٹ اٹیک سے مرے، کولیسٹرول زیادہ ہو گیا تھا اس لیے مرے، خوراکیں اچھی نہیں ہیں اس لیے مرے، بیٹیوں کی ٹینشن سے مر گئے، وہ مرے۔ اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں میں، آپ کہیں گے دن بھر تو ہم موت کی باتیں سنتے ہیں، لیکن اپنی موت کے اور سامنے والے کی موت کے تذکرے بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی لگا۔ ابھی تو زندہ ہے نا ماشاء، ابھی مرے تھوڑی، جب تک زندہ ہیں تو جواب تو دینا بھائی۔ تو ہماری مثال ایسے ہے جیسے میرے بیٹے نے، چھوٹے بچے نے جنازہ دیکھا، اس کو کیا پتا یہ میت کیا ہوتی ہے، مجھے آ کے کہنے لگا ابو آج میں نے ایک مرے ہوئے انکل دیکھے ہیں۔ مرے ہوئے، اس کا خیال تھا انکلوں کی 2 قسمیں، ایک چلتے پھرتے انکل، ایک لیٹے ہوئے انکل، تو یہ بھی انکل ہیں، مر گئے، تو یہ اس طرح بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو جیسے بچے کو تھوڑی پتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، تو ہمارا حساب بھی ایسا ہے، جب کسی کو مرا ہوا ہم دیکھتے ہیں تو ہمارا خیال ہے یہ زندہ انکل ہیں اور یہ مرے ہوئے انکل ہیں، یہ زندہ انٹی ہیں، یہ مری ہوئی انٹی ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ یہ مرنے کا مطلب ہے گئے،
بحریہ ٹاؤن ہاتھ سے بولو نا کیا ہو گیا. میں آپ کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن نکال کے چھوڑوں گا. بتا دوں میں آپ بہت مسلط ہوا ہوا ہے بحریہ ٹاؤن. اور ریاض ملک ہی نام ہے نا, ملک ریاض سوری, اگر وہ میرے بیان میں آیا تو اس کے دل سے بھی انشاءاللہ بحریہ ٹاؤن کھرچ کے نکالیں گے. تو مالک ہے, ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم غلط چیزوں سے دل لگا بیٹھے. بزنس سے منع نہیں کر رہے ہم, بزنس سے تھوڑی منع کر, وہ تو ہم صحابہ نے کیا ہے. دل نہیں لگانا. مٹی کے گھر ہیں, کچی مٹی ہے, گھروندے ہیں, مٹی سے دل بہلانے والے دنیا کے سب سے بڑے بے وقوف ہوتے ہیں. تبلیغ والے بڑی پیاری بات کہتے ہیں, کھڑی مٹی اور پڑی مٹی. جماعت میں نکلو نا تو کہتے ہیں جب بنگلوں میں جاؤ اور گشت کے لیے تو متاثر نہ ہو مٹی کی. دیر آر 2 types of مٹیز. جب انگریزی میں تبلیغ ہوتی تو پھر یوں بیان ہوگا اس ڈسٹ تو وہ اس کو کہتے ہیں وہ گرد و غبار. تو دیر آر 2 types of مٹیز. مٹیز کی کتنی قسمیں ہیں, ایک پڑی ہوئی ہوتی ہے, ایک کھڑی ہوئی ہوتی ہے. اسی پڑی ہوئی مٹی کو تھوڑا لپائی پتائی کر کے بنا دو تو وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر بن جاتا ہے. تو اسی طرح انکل کی بھی 2 قسمیں. ہم سب انکل ہیں نا, اپنے سے چھوٹوں کے لیے ہم کیا ہیں, انکل ہیں. اور جتنی خواتین ہیں وہ اپنے سے چھوٹوں کے لیے انٹی ہیں. معذرت کے ساتھ میں خواتین کو انٹی نہیں کہہ رہا, وہ بیان چینل سب انسبسکرائب کر دیں گی یہ انٹی کا سن کے. آپ انٹی نہیں ہیں, آپ اپنے سے چھوٹیوں کے لیے انٹی ہیں, ویسے آپ انٹی نہیں. تو لیکن وہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا. مسئلہ یہ اپنے سے چھوٹا کسی کو مانیں گی تو بولیں گی نا کہ میں تو کہتے سب سے چھوٹے تو دنیا میں ہم ہیں. اچھا خیر, تو مٹی کی 2 قسمیں ہیں, کھڑی مٹی, پڑی مٹی. تھوڑا سا گارا مٹی لگا کے بنا دو تو عمارت بن جاتی ہے. تو اسی طرح انکل اور انٹیوں کی بھی کتنی قسمیں ہیں, تو ایک پڑے انکل اور ایک کھڑے انکل, ایک پڑی انٹی اور ایک کھڑے. ہم سب ابھی کھڑے انکل ہیں, چل پھر رہے ہیں. تھوڑے دنوں میں ہم کیا ہو جائیں گے, لیٹ جائیں گے. اعلان ہو جائے گا جی آج فلاں کا انتقال ہو گیا, آج فلاں کا انا للہ ہو گیا. آپ کی دینی خدمات, آپ کی بدماشیاں, کوئی بدماش دنیا سے جاتا ہے تو اس کی برائیاں ہوتی ہیں, مر گیا اچھا ہوا. کوئی اچھا آدمی جاتا ہے تو اس کی خوبیاں بیان ہوتی ہیں, لیکن وہ ہوتا پڑا ہے, وہ اب دوبارہ پولیس سے بھی نہیں اٹھ سکتا. پولیس والے اٹھا دیتے ہیں الحمدللہ. تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی کہ ہم سارا دن صبح و شام مختلف قسم کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یوں بھی ہے, فلانا بھی ہے. ان تذکروں میں موت کا تذکرہ 0 ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہی نہیں ہے موت کا. تو جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کے کیا کر رہا ہے, آنکھیں بند, تو ہم بھی موت کے تذکرے سے کیا کر رہے ہیں, آنکھیں بند. کہیں بیٹھے ہوئے ہو نا, ذرا موت کا تذکرہ کرنے لگے, یار ایک دن پھٹے پہ ہم بھی لیٹے ہوئے ہوں گے, تو لوگ چپ کرا دیتے ہیں, یار کوئی اچھی باتیں کرو, ہے ویسی ٹینشن میں ہے. حالانکہ ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. عجیب بات ہے, جس کے تذکرے کو آپ ٹینشن سمجھتے ہو, ٹینشن ختم کرنے کا اس سے بہتر کوئی ذریعہ ہے نہیں. بار بار کرو تاکہ محبت ہی دنیا سے ختم. دیکھو ٹینشن کس بات سے ہوتی ہے, آپ کو جب آپ کی پسند کی چیزیں نہ ملیں, اس سے ٹینشن ہوتی ہے نا. ارے میرے پاس گاڑی نہیں ہے, فلاں کے پاس تو گاڑی بھی آ گئی. ارے میری تنخواہ اتنی ہے, فلاں کی تو تنخواہ ڈبل ہو گئی. ابے بھائی میری وہاں ہوئی نہیں جہاں میں چاہ رہا تھا, فلاں کی تو اس سے بھی اچھی جگہ پہ ہو گئی. ارے بھائی یہ بیماری یہ ختم ہی نہیں ہو رہی. ارے بھائی میں موٹا کیوں نہیں ہو رہا, ارے بھائی میں دبلا کیوں نہیں ہو رہا, ارے بھائی میں, یہی پالی ہوئی ہے نا چیزیں ہم نے. ارے وہ لوگ بحریہ ٹاؤن میں 10 پلاٹ خرید کے بیٹھ گئے, ہمارے پاس ایک گز کی جگہ نہیں ہے, کرائے کے مکان پہ, وہ بھی مالک مکان ہر وقت تانے دیتا رہتا ہے. بھائی ان ٹینشنوں کا بہترین علاج ہے, مر جائیں گے سب, کیا ہو جائے گا, بولو نا, ختم. جب مر گئے تو کیا ہے, ارے جس کے پاس گاڑی ہے وہ کون سا یہاں رہے گا. فرعون کے پاس تو بڑا بہت کچھ تھا. اپنے جو ملک کا وزیر اعظم یا صدر ہوتا ہے اس سے تو آپ آگے نہیں جا سکتے نا. تو اپنے ملک میں دیکھ لو کتنے بڑے بڑے وزیر اعظم آئے, صدور آئے, کتنے بڑے بڑے آفیسر آئے, آ کے کہاں چلے گئے, فنا میں, ختم. کسی کا جہاز کریش ہو رہا ہے, کسی کو پھانسی پہ لٹکایا جا رہا ہے, کوئی اپنی موت مر رہا ہے, کوئی یہ ہو رہا ہے, کوئی وہ ہو رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت. فرمایا جو لذتوں کو توڑ دینے والی چیز ہے نا موت, اس کو بہت کثرت سے یاد کیا کرو, اس کا تذکرہ کثرت سے کیا کرو.
کیونکہ یہ ساری جو نعمتیں ہیں نا جن کو دیکھ دیکھ کے ہم جلتے کڑتے بھی رہتے ہیں، ڈپریشن میں بھی جاتے ہیں، یہ ساری لذتیں کیا ہونے والی ہیں؟ ختم۔ موت کے تذکرے سے ٹینشن جب ہوگی جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھ ہی نہیں رہے ہو، آپ سمجھ رہے ہو میں ہمیشہ یہاں رہوں گا، تو آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ میں موت کو بھلا دیتا ہوں، جب آنی ہوگی آ جائے گی، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ میں ابھی کیا ہوں، زندہ ہوں تو کل بھی زندہ ہوں۔ اس سے آپ سمجھتے ہو کہ آپ کو خوشی ملے گی، حالانکہ یہ وقتی خوشی میں ایک بہت بڑا غم لپٹا ہوا آ جاتا ہے آپ کے ساتھ۔ وہ غم یہ آ رہا ہوتا ہے کہ پھر آپ ساری چاہتیں یہاں پوری کرنا چاہتے ہو۔ خوش ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو زندگی کو، دنیا کو W11 سمجھے۔ ہاں، اس پہ پھر جن چڑیل بھوت بھی آئیں گے تو خوش ہوگا۔ جیسے ان صحابیہ کو نبی نے بتا دیا نا جنت کی ضمانت، تو انہوں نے کہا اسی میں خوش ہیں، کوئی بات نہیں، یہ بیماری ہے تو گزر جائے گی۔ دیکھو اگر وہ صحابیہ دعا مانگ لیتی، یا رسول اللہ نہیں مجھے تو آپ شفا کی دعا کریں، میں یہ ٹینشن نہیں برداشت کر سکتی، تو شفا تو مل جاتی۔ لیکن شفا مل کے بھی موت، شفا نہ ملنے میں بھی موت، تو چلے گئے سارے دنیا سے۔ شفا مل جاتی تو بھی موت، بلکہ وہ نبی سے یہ دعا مانگتی کہ شفا بھی ملے، 500 سال کی زندگی بھی ملے، تو بھی اب تک کیا ہو چکا ہوتا؟ موت ہو چکی ہے۔ جو مر گیا دیکھو، ماضی اچھا گزرے برا گزرے اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جو وہ ہمارے حضرت میں آئے گا، گزر گئی گزران کیا جھوپڑی کیا میدان، جو ٹائم گزر گیا وہ تو اچھا گزرا برا گزرا، اب اس کا کرنا کیا ہے؟ حال اور فیوچر کو سوچ کے انسان خوش ہوتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے جب میدان حشر قائم ہوگا تو وہ صحابیہ کو کوئی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ ان کو معاذ اللہ ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو سزا ملے؟ کوئی اگر بالفرض بدعمالی ہو، بالفرض کوئی سوچ سکتا ہے؟ اگر ایسا ہو تو وہ تو نبی کے پاس آئیں گے، آپ نے تو گارنٹی دی تھی۔ تو یاد رکھو یہ گارنٹی صرف ان صحابیہ کے لیے نہیں ہے، اصل میں اصول ہے کہ جو ٹینشنوں اور بیماریوں میں صبر کرتا ہے اس کے لیے جنت کی ضمانتیں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن انسان اپنے اعمال کو دیکھے گا، اتنا وزنی ترازو، وہ کہے گا یہ نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہے، تو اللہ فرمائیں گے تجھے دنیا میں جو مشکلات پہنچی اور تو نے صبر کیا، وہ سارا صبر اللہ نے نیکیاں بنا کے تیرے ترازو میں رکھ دیا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ صبر سے بڑھ کر، حدیث کا مفہوم ہے کسی عمل کا وزن نہیں ہے، کوئی تہجد، کوئی مجاہد کی جو اتنی فضیلت ہے نا میدان جنگ میں لڑنے کی، اس لیے کہ صبر کرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ صبر بہت کرنا پڑتا ہے ان کو۔ تبھی قرآن نے کہا الصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، میدان جنگ میں صبر کرنے والے، تو وہاں بھی لڑتے ہوئے صبر کرنا پڑتا ہے۔ کوئی فوجی چاہے کسی بھی ملک کا ہو، میدان جنگ میں کبھی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہاں بے شک بہادری کے جوہر دکھا رہا ہوگا، یہ ہو گیا، لیکن وہاں جا کے وہ کہے گا بھائی جنگ ختم ہو کسی طرح سے۔ تو وہاں اللہ نے کتنی فضیلت بیان کی، اور اللہ نے ان مجاہدین کی دعاؤں کا تذکرہ کیا کہ میدان جنگ میں نکل کے جو ہمارے نیک بندے دعا مانگتے ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ کیا عجیب الفاظ ہیں، یہ نہیں کہتے اللہ میدان جنگ میں ہمیں صبر دے دے، بھائی یہ صبر تو ہر جگہ ہو۔ عام حالات میں اللہ نے کہا کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو عام پریشانی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، تو وہاں حدیث میں آتے ہیں اللہ سے صبر مانگو، من یتصبر، جو اللہ سے صبر مانگتا ہے یصبرہ اللہ، اللہ اس کو صبر کی توفیق دیتے ہیں۔ وہاں یہ الفاظ ہیں، ہلکے الفاظ ہیں، لیکن میدان جنگ میں جو لڑنے والے ہیں اللہ کی راہ میں، ان کے لیے یہ نہیں کہا کہ صبر مانگو، ان کو کہا کہ اللہ سے دعا مانگو اے اللہ صبر کی بالٹیاں ہمارے اوپر انڈیل دے۔ افراغ عربی میں کہتے ہیں پانی کی بالٹی کسی کے اوپر ڈال دیا آپ نے، بہانا پانی، تو گویا صبر کو پانی فرض کیا گیا ہے اور اس کو ایک بالٹی میں رکھ کے ایسے انڈیل ہمارے اوپر۔ تھوڑا بہت صبر نہیں چلے گا یہاں پہ، وہ دشمن طاقتور ہے، وہ ٹینکوں بموں کے ساتھ چیتھڑے اڑا رہا ہے، آپ کی آنکھیں بھی جا سکتی ہیں، آپ کی ٹانگ بھی جا سکتی ہے، آپ گرفتار بھی ہو سکتے ہو، کتنی ٹینشنیں ہیں، اور یہ جنگ کب ختم ہوگی یہ بھی پتہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا وہاں یہ دعا مانگتے ہیں افرغ علینا صبرن، نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے اوپر صبر کی بالٹیاں انڈیل دے۔ تو کس قدر، تو اللہ نے کیوں جنت، حدیث میں آتا ہے من قاتل فواق ناقۃ، جو اونٹنی کا عرب لوگ دودھ نکالا کرتے تھے نا، تو دودھ جیسے ہی ختم ہوتا ہے اس کو چند سیکنڈ کے لیے چھوڑتے ہیں تاکہ تھوڑا سا دودھ دوبارہ جمع ہو جائے، پھر دوبارہ نکالتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں قتال کیا، لڑا، اتنی دیر جتنی دیر میں اونٹنی کے دودھ کو دھونے کے لیے چھوڑا جاتا ہے، چند سیکنڈ ہوتے ہیں، وجبت لہ الجنہ، اس نے جنت اپنے اوپر واجب کر لی۔
تو کیوں ہے بھائی یہ فضیلت؟ اس لیے کہ یہ یہاں بیٹھ کے بات کرنا آسان ہے، لڑنا بہت مشکل کام ہے میدان جنگ میں. تو کیوں اتنی فضیلت؟ لڑائی کی وجہ سے نہیں، صبر کی وجہ سے. اس کا صبر بہت ہے. تو میرے بھائی، چاہے مصیبتوں میں صبر ہو، بیماریوں میں ہو، جن چڑیل بھوت آ گئے، کوئی بھی ٹینشن ہے نا، تو اس میں آپ صبر کو ہلکا نہ سمجھیں. اور یعقوب علیہ السلام کی دعا یاد کر لیں. جب بیٹا گم ہو گیا تھا نا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ تو مایوس کیوں نہیں ہوتے، آپ یہ کیوں نہیں اور یوں کیوں نہیں. تو کیا فرمایا؟ اعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ مجھے پتا ہے اللہ جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو بنانے کے لیے دیتا ہے، تکلیف برائے تکلیف نہیں ہوتی. تو مسلمان کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو جب تکلیف پہنچتی ہے اس کے درجات بلند، وہ تکلیف اس کو بنانے کے لیے. اور منافق کو جب تکلیف پہنچتی ہے تو تکلیف برائے تکلیف ہوتی ہے. وہ حدیث کا مفہوم ہے، پورے الفاظ انشاءاللہ میں سناؤں گا کسی وقت. تو اس لیے میرے بھائی اللہ سے عافیت مانگیں. ہم تکلیفوں کے اہل نہیں ہیں، ہم تو نالائق لوگ ہیں، بے صبر لوگ ہیں. ایک صحابی نے جب نبی سے یہ بیان سنا نا صبر پہ، کیسا صحابی کا جذبہ، اللہ سے مصیبتیں مانگنے لگے. دعا مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے مصیبتیں دے تاکہ میں صبر کروں. یہ صحابی کا ایمان تھا کہ مجھے دنیا میں اللہ خوشی چاہیے ہی نہیں. لیکن نبی نے ان کو منع کیا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے، غلامی کے خلاف ہے. غلام ہمیشہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ غلام کا کام ہے بھائی وہ عافیت مانگے. جیسے غلام اپنے مولا سے کہے مجھے نہیں پیسے چاہیے، تو مولا کو غصہ آئے گا، بھائی میں بڑا ہوں تو چھوٹا ہے. تو میں تو باپ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا رہا ہے، بیٹا کہ ابا میں کسی کا محتاج نہیں، مجھے نہیں چاہیے. تو باپ کو غصہ آئے گا نا کہ تو کسی اور کے سامنے یہ بات کر، میں تیرا باپ ہوں. تو اس لیے اللہ کو بھی یہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے خوشیاں مانگے، غم نہ مانگے. غلامی کا تقاضا یہی ہے. تو اللہ سے خوشی مانگو. اے اللہ ہم بے صبر لوگ ہیں، اے اللہ ہم سے مصیبتیں برداشت نہیں ہوتی، ہم نالائق ہیں. تو اللہ سے عافیت مانگے. اے اللہ ہمیں شکر کی نعمت سے ہی نواز دے. بس تو ہمیں نعمتیں دے اور شکر کی توفیق دے دے. اسی سے ہمارے گناہ معاف کر دے، اسی سے ہمارے درجات بلند کر دے. مصیبت نہ مانگی جائے. تو مانگنا تو اللہ سے یہی چاہیے بھائی. اور واقعی ہم اہل نہیں ہیں، لیکن اگر اللہ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی ہے تو اس کو بھی نعمت سمجھو. بڑے بڑے لوگوں کو اللہ نے ان مصیبتوں میں نوازا ہے. علماء کہتے ہیں عبادت کر کے انسان اتنے اونچے درجات حاصل نہیں کر سکتا جتنا مصیبت پہ صبر کر کے اونچے درجات ملتے ہیں. اس کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ آگے قرآن میں فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں یہ باتیں میں بتا رہا ہوں، یہ میں تھوڑی خود کہہ رہا ہوں. یہ باتیں یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ تو اللہ کہہ رہا ہے، یہ تو اللہ کہہ رہا ہے. تو قرآن آگے کیا کہتا ہے؟ فلولا اذا بلغت الحلقوم. اللہ کہتے ہیں ایک ٹائم ایسا بھی آتا ہے، ابھی تو مزے میں ہو، جب تمہاری جان کہاں تک پہنچے گی؟ بولو نا. یہاں ہر آدمی پہ یہ ٹائم آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہچکیاں لے، یوٹیوب پہ دیکھ لو ویڈیو، بڑے بڑے پاورفل اور اب آخری ہچکیاں لے رہے ہوتے ہیں. کیسا ترس آتا ہے نا اس کے اوپر. ہچکیاں لے رہا ہوتا ہے آدمی، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، کسی کی آنکھیں پتھرا رہی ہوتی ہیں اور بڑی حسرت سے لوگوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون. اللہ کہتے ہیں تم بڑے بڑے طاقتور لوگ اس کے قریب کھڑے ہو کر اس کو دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ابھی اس کی روح نکلنے والی ہے. ترجعونها ان کنتم صادقین. تم اس کی روح کو لوٹا دیا کرو. تمہارے پاس پیسہ بھی ہے، تمہارے پاس حکومت بھی ہے، تمہارے پاس امیزون میں تم نے بڑا بزنس بھی کیا ہوا ہے. اب کیا کیا؟ اگر تمہاری سائنسی ترقی بھی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے کیا کر لو بھائی، اس کی روح کو کیا کر لو. تم بھی حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہو کہ ہمارا پیارا ہمارے سامنے دنیا سے جا رہا. یہ تو تمہاری 2 ٹکے کی اوقات ہے. اللہ ہمیں ہماری اوقات بتا رہا ہے. میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ نہیں رہی آپ لوگوں کی. میرے اندر تو بھائی اتنے ہی پھیپڑے ہیں جتنا میں سمجھوں. مجھے غصہ اس لیے آ گیا کہ پہلے بھی زنا ہوتا تھا، کم چھپتے تھے لوگ کہ پکڑے نہ جائیں. اب پوری یونیورسٹیوں میں لڑکے لڑکیوں کی بسیں بھر بھر کے جا رہی ہیں تفریح کے لیے. باپ خود اجازت دے رہا ہے، بھائی تمہاری اپنی لائف ہے بیٹا، تم اگر بھنگن چمارن بننا چاہو تو ہم کون سا شریف لوگ ہیں، ہم بھی بھنگی اور چمار ہیں. بزبان حال وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی. عزت دار آدمی کبھی اپنی لڑکی کو کسی غیر مرد کے ساتھ جانے نہیں دے گا. کہے گا میں مر جاؤں گا، دنیا کو کیا منہ دکھاؤں گا میں. لیکن اب اس کو پتا ہے دنیا کو میں منہ دکھاؤں گا، دنیا بھی میری تعریف کرے گی. بڑا لبرل قسم کا باپ ہے ماشاءاللہ. اپنی بیٹیوں پہ کوئی کسی قسم کا کنٹرول نہ ہے، نہ رکھنا چاہتا ہے. ڈانس کر رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، ناچ رہے ہیں اپنی بیٹیوں کے ساتھ، لائکس مل رہے ہیں ان کو، لوگ شیئر کر رہے ہیں ماشاءاللہ. جو باپ محافظ تھا بیٹی کو حیا سکھانے کا، وہی بیٹی کی حیا نکال رہے ہیں. براڈ مائنڈڈ باپ ہے.
کپڑے اتارو بھائی اس کے لوگوں کے سامنے. بہت زیادہ براڈ مائنڈ. گورا کو تو چڑیاں پہن کے ان کی بیٹیاں ان کے باپ کے سامنے ناچتی ہیں. براڈ مائنڈڈ بننا ہے تو پھر پورا بنو نا. یہ منافقت کیسی ہے؟ اگر غلط ہے تو پھر, اگر گورا غلط ہے تو پھر یہ عمل بھی غلط ہے جو یہاں ہو رہا ہے. شادیوں میں ناچ رہی ہیں بہنیں بھائیوں کے ساتھ. تو ناچ گانے پہلے بھی ہوتے تھے, تھوڑا حیا تھی, تمیز تھی لوگوں میں کہ کس کے سامنے ناچنا ہے اور کس سے اپنے ناچ کو چھپانا ہے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ غیرت ختم. وہی بات ہے جب آخرت پر ایمان ختم ہوگا, جب اللہ کے سامنے جواب دینے کا خوف ہی ختم ہو گیا تو پھر جو چاہے کرتے پھرو. تو قرآن کہہ رہا ہے ایک وقت آتا ہے جب تمہاری جان کہاں پہنچتی ہے؟ حلق میں, اور تم دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ, اللہ کہتے ہیں جتنے تم اپنے عزیز کے قریب کھڑے ہوتے ہو نا حسرت سے, ہم تم سے بھی زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیات کو جانتے ہیں. فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ, اللہ کہتے ہیں اگر تم یہ سمجھتے ہو تمہارے اوپر کسی کا کنٹرول ہی نہیں ہے, آزاد ہو, بڑے پاورفل ہو, ترجعونہا ان کنتم صادقین, تو آج اپنی طاقت کا استعمال کرو. یہ تو تمہارا عزیز ہے, تمہارا معشوق ہے, اس کی جدائی تو تم برداشت کر نہیں سکتے, اس کو مرنے سے روک لو. پھر سارے ڈاکٹر عاجز آ جاتے ہیں کہ نہیں آ جاتے؟ سارے ڈاکٹر کیا کہہ دیتے ہیں؟ بھائی ہمارے بس میں نہیں. میں آغا خان میں تھا, اچانک چیخوں کی آواز آئی نا, اچانک عورتیں مردوں کی چیخوں کی آواز آئی. میں ایک دم ڈر گیا, کیا ہوا؟ پتا چلا جی ان کے والد صاحب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. آئے تھے تھوڑی دیر پہلے بالکل ٹھیک ٹھاک تھے بستر پہ, اچانک کوئی ہارٹ اٹیک ہوا یا برین ہیمریج جو کیا ہوا بہرحال. تو وہ ان کو توقع نہیں تھی کہ ہمارا باپ ایسے بھی جا سکتا ہے. تو بچیاں بھی رو رہی ہیں. میں نے کہا یار یہ دیکھو, یہ میں نے ایسے موت کے بہت سارے واقعات دیکھے. گلی میں گزر رہے, چیخو پکار کی آواز آئی, کیا ہوا بھائی؟ پتا چلا جی ڈیتھ ہو گئی. کتنے سال رشتے آپس میں ٹائم گزارتے ہیں اور جدا ہونے میں چند سیکنڈ بھی بولو نہیں لگتے, اور پھر روتے 3-4 دن تک ایسے ہیں جیسے بڑا غم ہوا ہے, اور 3-4 دن کے بعد 20-20 30-30 سال پرانے رشتوں کو ایسا بھولتے ہیں جیسے زندگی میں کبھی رہنا نصیب ہی نہیں. یہ ہے وہ دنیا جس کے پیچھے انسان کس کو ناراض کر رہا ہے؟ خدا کو ناراض کر رہا ہے. تو قرآن کہتا ہے اس کی جان لوٹا کے دکھاؤ. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتے ہیں اب یہ میرے پاس آ گیا ہے, اب یہ تمہاری کسٹڈی سے نکل گیا. اب میں بتاتا ہوں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, سمجھ رہے ہو نا؟ اب اس کا خود اپنے اوپر بھی کنٹرول نہیں. اب تک تو یہ تمہارے ساتھ بہت کچھ کر رہا تھا, فلاں کو اوپر چڑھا دیا, فلاں کو گرا دیا, فلاں کو یہ کر دیا, فلاں کو یہ کر دیا, کسی کو گالی دے دی, کسی کو صدقہ خیرات کر دیا. اب تو یہ کر رہا تھا, اب اس کے ساتھ میں کروں گا جو بھی ہوگا. تمہارا بھی کنٹرول ختم اور خود اس کا بھی اپنے اوپر سے کنٹرول ختم. فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ, اللہ کہتے ہیں یا تو یہ نیک لوگوں میں سے تھا, ساری زندگی اس نے مجھے یاد رکھا, میرے احکام کو فالو کیا. فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ, تو اس کے لیے خوشبوئیں ہیں, وَجَنَّتُ نعیم, اور خوشخبریاں ہیں ہمیشگی کے باغات کی. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, دائیں ہاتھ والوں میں سے تھا. فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينَ, اللہ کی طرف سے اس کو سلامتیاں ملنا شروع. ایسے بہت سارے واقعات ہیں اہل اللہ کے کہ موت کے وقت انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور موت کے وقت وہ باتیں کرنے لگے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں نیک فرشتے ہماری روح قبض کرنے کے لیے آئے. میں نے بھی ایسے واقعات سنائے ہیں آپ کو پہلے بیانات میں, بھی بہت وقت ہو گیا تو میں اس کو اسکپ کر رہا ہوں. بہت ایسے واقعات ہیں, شہداء کے بہت واقعات ہیں. میرے والد صاحب نے بتایا کہ قاری صاحب ہندوستان میں قرآن پڑھایا کرتے تھے, ساری زندگی ان کے نا بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزری. موت کے وقت نا ان کی جسم سے روشنی کا گولا نکل کے گیا. سب نے دیکھا جتنے لوگ. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, جن پر آج لوگ بڑے اوٹ پٹانگ قسم کے اعتراضات کرتے ہیں, ان کی جب ڈیتھ ہوئی ہے نا توادر سے, جو ان کے قریب لوگ کھڑے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ ان کی 3 انگلیوں سے روشنی کی کرنیں نکل رہی تھی موت کے وقت, کیونکہ پوری زندگی نا ان 3 انگلیوں سے تصنیف کا کام کیا ہے. ان کی سینکڑوں تصانیف ہیں جن سے بہت, اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں نہ ہوتے نا تو آج یوں کہا جائے نا کہ میں بھی شاید بدعتی ہوتا, تو یہ بات غلط نہیں ہوگی. ہندوستان میں جو بدعتوں کو روکنے میں سب سے بڑا کردار ہے وہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہے, کیونکہ تصوف میں اتنا غلو ہو گیا تھا کہ 20 قسم کی بدعتیں شامل ہو, پیر پرستی اور تصوف. اس پہ ان کی بہت ساری کتابیں ہیں اور بہت کام کیا انہوں نے, کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. تو انتقال کے وقت کیا تھا, کرنیں نکل رہی تھی. ایسے بہت ساری کرامتیں ہوتی ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ, اور اگر گمراہ لوگوں میں سے تھا تو اس کو بتا دیا جاتا ہے فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ, تیرا ٹھکانہ کھولتا ہوا پانی ہے جو تجھے پلایا جائے گا. وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ, اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس میں تجھے
داخل کیا جائے گا۔ آخر میں اللہ اس صورت میں کہتے ہیں ان ھذا لہو حق الیقین، اے لوگو یہ جو باتیں ہم کر رہے ہیں ان کو سیاسی بیان نہ سمجھو، یہ یقینی باتیں ہیں۔ فسبح باسم ربک العظیم، اپنے رب کی کبریائی بیان کرو جو بہت عظمت والا ہے۔ تو یہ سورہ واقعہ کا حاصل ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتایا۔ اللہ نے اپنی قدرت کو بیان کیا اور آخرت کی ہولناکیوں کو بیان کیا۔ تو بھائی طاق راتوں میں خاص طور پر جہاں اپنے لیے یہ کچھ مانگتے ہو نا، اللہ یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے، زیادہ حصہ دعاؤں کا جہنم کی پناہ اور جنت کی طلب میں لگایا۔ کچھ بھی نہیں ہے قرآن میں جگہ جگہ نا ایک مضمون اللہ نے بہت زیادہ بیان کیا ہے کہ جب آخرت قائم ہوگی نا تو اللہ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگ دنیا میں کتنا عرصہ رہے ہو۔ ابھی تو ہم سمجھتے ہیں نا ایکچولی اتنی لمبی عمر